یہی تازہ مثال دیکھ لو، یہ جن کی آج یہ سال سوات کی مجلس پڑھی جا رہی ہے، جن کی رسم چہلم ادا کی جا رہی ہے، ہمارے مرحوم و مغفور ملک مہر محمد آمان، یہ ہماری مجالس کی زینت ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہ منو مٹی کے نیچے آرام کر رہے ہیں اور ہم ان کی رسم چہلم ادا کر رہے ہیں۔ آج ادھر ادھر دیکھو، ان کی اولاد نظر آتی ہے، دوست نظر آتے ہیں، احباب نظر آتے ہیں، برادری والے نظر آتے ہیں، لیکن مرحوم کی شکل نظر نہیں آتی، تو لہذا زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا خالق اکبر فرماتا ہے انکا میتون وانہم میتون، اے میرا حبیب تو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور آپ کے علاوہ جو بھی زندہ ہیں انہوں نے بھی ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھ کے دنیا کو خیر باد کہہ کے عالم آخرت کی طرف جانا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے میرا حبیب جب ساری کائنات میں نے تیرے طفیل پیدا کی ہے تو کیا کوئی عقل سلیم یہ باور کر سکتی ہے کہ جن کا وجود ہی تیرے طفیل میں ہے وہ ہمیشہ زندہ رہ جائیں اور تو موت کا ذائقہ چکھ کے دنیا سے چلا جائے؟ جناب امیر المومنین نے جناب خاتون قیامت سلام اللہ علیہا، جناب خاتون قیامت کی وفات کے بعد جو غم و الم میں ڈوبا ہوا مرثیہ لکھا تھا، اس کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ جناب امیر فرماتے ہیں وَإِن نَفْتِقَادِي فَاتِمًا بَعْدَ أَحْمَدٍ دلیل علی اللہ یدوم خلیلو، سب سے پہلے جو میرے لیے مقدس ہستی تھی، محترم ہستی تھی، جو سید کائنات ہستی تھی، پیغمبر اسلام کا مجھے داغ مفارقت دے کر چلے جانا، اور ان کے بعد ان کی یادگار حسنین کی اماں کا مجھے داغ مفارقت دے کر مجھ سے چلا جانا، یہ اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے کہ دنیا میں جتنے گہرے دو دوست کیوں نہ ہوں وہ ہمیشہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ موت نے ایک نہ ایک دن جدائی ڈالنی ہے، میاں بیوی ہیں یا شوہر بیوی کو چھوڑ کے چلا جائے گا یا بیوی شوہر کو داغ مفارقت دے جائے گی، دوست دوست کو چھوڑ کے چلا جائے گا، کبھی یہ پہلے کبھی وہ پہلے۔ تو اس لیے لوگوں نے کہا اور اہل عقل و دانش نے کہا موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، اللہ فرماتے کچھ اپنا وعدہ پورا کر کے جا چکے ہیں، کچھ اپنے وعدے کا انتظار کر رہے ہیں، پر اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ فرماتے ہو حضرت انسان اس بات کو مت بھولنا کہ میں نے جب تمہیں دنیا میں بھیجا تھا تو تم اکیلے دنیا میں آئے تھے، تمہارے پاس نہ دولت تھی، نہ کوئی اور مال تھا، نہ منال تھا، نہ جاہ تھا، نہ جلال تھا، نہ دوست تھے، نہ احباب تھے، نہ اولاد تھی، نہ جائیداد۔ اب دنیا میں چاند روز رہ کر جس قدر چاہتے اولاد بنا، جائیداد بنا، دوست بنا، جاؤ جلال حاصل فرما، لیکن یاد رکھ جب پلٹ کے میری سرکار میں آئے گا اسی طرح اکیلا آئے گا جس طرح دنیا میں اکیلا آیا تھا۔ میر تقی میر نے مرحوم نے کہا تھا، غالب نے ان کی عظمت کا اقرار کیا کہ غالب ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو، غالب کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو میر تقی میر کہتا ہے آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، کوئی آج تک دنیا کی منزل سے سلامتی کے ساتھ نہیں گیا،
جو آتا ہے، جو کچھ کماتا ہے، جو کچھ جمع فرماتا ہے، جو کچھ بینک بیلنس بڑھاتا ہے، آخر میں جب جاتا ہے تو سب کو یہیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو لہذا بے شک تو میرے دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ یہ بوکل مون دنیا میں، اس رنگ برنگی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کو خدا نہیں مانتے، جو نبیوں کو نبی نہیں مانتے، جو ولیوں کو ولی نہیں مانتے، وصیوں کو وصی نہیں مانتے، اماموں کو امام نہیں مانتے، جزا و سزا کو نہیں مانتے، روز جزا قیامت کو نہیں مانتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک بار کوہ طور پر جناب موسیٰ نے درخواست دی تھی، یا اللہ میں چاہتا ہوں ساری دنیا میری نبوت اور کلیمی پر اتفاق کر لے، ساری دنیا مان جائے میں تیرا نبی بھی ہوں، میں تیرا کلیم بھی ہوں، تو اسے کلام کرنے والا۔ خالق اکبر نے فرمایا، موسیٰ تو نے مجھ سے اس چیز کا سوال کیا ہے جو میں نے اپنی ذات کے لیے بھی روا نہیں رکھی۔ میرے بندے میری خدائی کا اقرار نہیں کرتے، میری مخلوق جس کو میں نے خود پیدا کیا ہے مجھے اپنا خالق نہیں مانتی، تو ساری دنیا تجھے نبی کیسے مانے گی؟ ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے؟ دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہے، افتراق ہے، انشقاق ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک کائنات میں واحد حقیقت موت ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں کہ موت برحق ہے۔ جو نہ کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی مانتے ہیں کہ مرنا برحق ہے۔ جو کسی ولی و وصی کو نہیں مانتے، جو جنت و جہنم کو نہیں مانتے، جو قیامت اور حشر و نشر کو نہیں مانتے، وہ بھی مانتے ہیں کہ مرنا برحق ہے۔ تو لہذا موت جب برحق ہے، جس کا نام اللہ نے قرآن میں یقین رکھا ہے، فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرا حبیب برابر اس وقت تک عبادت کرتے رہو جب تک وہ یقیناً آنے والی موت نہ آ جائے جس سے کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ تو لہذا دیکھنا یہ ہے، قابل غور بات یہ ہے، سوچنے کے قابل یہ بات ہے کہ اللہ نے 4 دن کی زندگی دے کر دنیا میں ہمیں بھیجا کیوں ہے؟ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، عقل مند آدمی وہ ہے، دانش مند وہ ہے، ہوش مند وہ ہے، خرد مند وہ ہے جو ہمیشہ 3 باتوں پہ غور کرے، من اینا، الی اینا، فی اینا، 3 باتوں پہ اپنی توجہ مرکوز کرے، میں کہاں سے آ رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، اور 4 دن کی زندگی لے کر دنیا میں آیا کیوں ہوں۔ پتہ چلا کہ جو اپنے آغاز پر غور نہیں کرتے میں کہاں سے چلا، نہ انجام پہ غور کرتے ہیں میں کدھر جا رہا ہوں، کہ نہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ وہ معاف رکھنا سب کچھ ہو سکتے ہیں پر عقل مند انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اکثر لوگ